پروردگار آپ سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ عزیزان محترم، آج شب 25 رجب امام ہفتوں میں یقیناً اس وقت کاظمین کے اندر ایک عجیب فضا ہے۔ جو لوگ اس مناسبت پر کاظمین نہیں گئے، پروردگار انہیں اس مقام پر آج کی شب زیارت امام موسیٰ کاظم نصیب فرمائے۔ معصومین میں ایک ایسا معصوم، ایک ایسا امام کہ جس کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں زندان کا تصور آ جاتا۔ وہ امام کہ جس نے بہت زیادہ سختیاں اٹھائیں، بہت زیادہ تکالیف اٹھائیں، اور عجیب مشکلات کا سامنا جس امام نے اپنی اس زندگی کے اندر کیا، آج اس امام کی شہادت ہے۔ لہٰذا ابتدا میں اس معصوم امام کی ایک مختصر سی حدیث کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو ہمارے لیے امام سے متمسک ہونے کا بہترین سبب واقع ہو سکتی ہے، آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ امام نے یہ جملہ یہ حدیث جو آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی، عجیب حدیث ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ من لم یستطع ان یصلنا فلیصل فقراء شیعتنا۔ امام اس زمانے میں بھی جانتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ خصوصاً چھٹے امام کے بعد ائمہ معصومین کے قریب نہیں ہو سکتے تھے۔ ائمہ معصومین کے نزدیک ان کے چاہنے والوں کی اہمیت، ان کے چاہنے والے کا مقام شیعہ کوئی معمولی افراد نہیں ہوتے۔ اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک ایک شیعہ کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہم تک نہیں پہنچ سکتا، شیعہ لوگ آتے تھے، ائمہ معصومین کی خدمت میں نذرانے دیا کرتے تھے، واجبات کو ادا کیا کرتے تھے، امام کی خدمت میں عرض ادب کرتے تھے۔ ایک کام جو چاہنے والے کرتے تھے وہ یہ کہ امام کی خدمت میں ہدایہ لے کر آتے تھے، اور امام انہی ہدایہ کے ذریعے مومنین کی مدد کیا کرتے تھے۔ وہ سسٹم ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں جو بخشش کا سلسلہ دکھائی دیتا ہے وہ کسی اور معصوم کے زمانے میں دکھائی نہیں دیتا۔ یعنی امام موسیٰ کاظم جو اتنی سختیوں میں ہیں، کس طرح سے اپنے زمانے کے حکمرانوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ مجبور ہو رہے ہیں، وہ آخری قدم اٹھانے پر مجبور ہو رہے ہیں، امام معصوم کو زندان میں ڈال رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو امام معصوم کی جو محبوبیت اس زمانے میں رہنے والے انسانوں کے دلوں میں ہے، اس حاکم کی نہیں ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ شیعوں کی نسبت امام کا یہ اہتمام کہ اگر کوئی شخص ہم تک نہیں پہنچ سکتا، ہم تک رسائی اس کی ممکن نہیں ہے، اگر ہماری خدمت نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ ہمارے شیعوں میں جو ضرورت مند افراد ہیں، جو محتاج افراد ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ یعنی ان تک پہنچنا یعنی ہم تک پہنچنا۔ تمہارا مال اگر ہمارے شیعوں تک پہنچے گا یہ ہمیں قبول ہے، یہی قابل قبول ہے۔ اگر ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارے شیعوں تک پہنچو۔ اور پھر فرمایا وَمَن لَمْ يَزُورَ قُبُورَنَا، اگر کوئی شخص ہماری قبور کی زیارت نہیں کر سکتا، نہیں پہنچ سکتا، حالات کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، مختلف پریشانیوں کی وجہ سے، رکاوٹوں کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچ سکتا، ہماری قبور کی زیارت نہیں کر سکتا، تو امام کیا فرماتے ہیں؟ کہ جو صالح مومنین ہیں ان کی قبور کی زیارت کرو۔ جو مومنین کی صالح افراد کی قبور کی زیارت امام کا حق ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ قبور صلحاء اخواننا، جو ہمارے بھائی ہیں، یہ جو مومنین ہیں، جو صالح افراد ہیں، جو نیک افراد ہیں، ان کی قبر کی زیارت کرنا امام کو پسند ہے۔ قبرستان جائیے، وہاں پر مومنین کی قبور ہیں، وہاں جا کر عرض ادب کیجئے، ذہن میں لے کے آئیے امام موسیٰ کاظم مجھ سے یہ چاہتے تھے۔ تو امام نے دو نقطے اس روایت کے اندر عرض کیے۔ اگر ہم تک تمہاری رسائی ممکن نہیں ہے، اگر ہماری شان میں، ہماری خدمت میں آ کر تم اپنے ہدایہ نہیں دے سکتے، جاؤ ان کو خرچ کرو ہمارے شیعوں کی
ضرورت میں اس میں خرچ کرو۔ اور دوسری بات کہا اگر ہماری زیارت نہیں کر سکتے مایوس مت ہو جاؤ، مومنین، صلحاء مومنین، متقی پرہیزگار لوگوں کی قبور پر جاؤ اور ان کی زیارت کرو۔ امام کا پیغام، عزیزان محترم، یہ امام، ساتویں امام جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں وہ تقیے کا اوج ہے۔ اتنا سخت زمانہ، اتنی سختیاں ہیں ائمہ معصومین کی نسبت جو شروع ہو رہی ہیں چھٹے امام کے بعد سے۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہے، آپ تاریخ سنتے ہیں، پانچویں اور چھٹے امام کو بہت مہلت ملی، لیکن چھٹے امام کے زمانے میں ہی پھر جب ان کی آنکھیں کھلیں تو انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، ہر طرف قال الصادق قال الباقر، علوم آل محمد نشر ہو چکے ہیں، لہٰذا اب امام صادق علیہ السلام کے آخری ایام ہیں، سختیاں شروع ہوئی اور امام موسیٰ کاظم کو اب وہ حکومت یہ غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ لہٰذا تاریخی اعتبار سے جب ہم اس زمانے کو دیکھتے ہیں تو تقیہ یہاں پر اتنا اوج پہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے جو خاص افراد ہیں، خاص شاگرد ہیں، مومن طاق حشام ابن حکم، یہ وہ افراد ہیں کہ جو امام کے خاص افراد میں شمار ہوتا ہے، جن کا ان کو نہیں معلوم تھا کہ چھٹے امام کے بعد ساتواں امام کون ہے۔ تقیہ کی کیفیت یہ ہے کہ مومن طاق و حشام ابن حکم جیسے افراد جب چھٹے امام کی شہادت ہوئی ہے تو پریشان ہے کہ اب کس کی اطاعت کریں، کس امام کے پیچھے چلنا ہے، نہیں معلوم، کیونکہ امام نے کچھ وصیتیں اس انداز میں کی ہیں کہ اس کے بعد لوگ پریشان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سختی ہے، امام تقیہ سے کام لے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، بلکہ چھٹے امام نے بعض افراد کو امام کی زیارت بھی کرائی، ان سے ان کی اطاعت کا حکم بھی دیا۔ امام موسیٰ کاظم گہوارے میں ہے، گہوارے کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ بچہ گہوارے میں ہے تو گہوارے میں جو بچہ ہوتا ہے وہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت عیسیٰ کہاں تھے؟ گہوارے میں۔ جب جناب مریم نے کہا اس سے پوچھو تو لوگ ہنس رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جب جناب عیسیٰ گہوارے کے اندر رہتے ہوئے چند دنوں کی زندگی جو اس دنیا کے اندر ان کی تھی اس کے بعد گفتگو کر رہے ہیں تو یہ تو فخر عیسیٰ ہے۔ امام موسیٰ کاظم کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ کچھ خاص افراد ایسے تھے کہ جن کو امام صادق علیہ السلام نے ساتویں امام کی زیارت کروائی، ان کو بتایا۔ صفوان جمال مشہور نام ہے، بچپنے میں امام صادق علیہ السلام نے بتایا، کہا میرے بعد میرا جانشین موسیٰ کاظم ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اسی طرح سے یعقوب سراج نامی امام کا ایک صحابی ہے، امام کے گھر میں تشریف لایا۔ روایت کہتی ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ جب میں امام کے پاس آیا تو امام گہوارے کے پاس کھڑے تھے، ایک چھوٹے سے معصوم بچے سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ بچہ کہ جو ابھی بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، جو بولنے کی قدرت نہیں رکھتا، امام اس سے کچھ کہہ رہے تھے۔ میں پیچھے کھڑا رہا یہاں تک کہ امام جب گفتگو کر چکے تو مجھے اپنے پاس بلایا، اور پاس بلانے کے بعد مجھ سے کہا کہ جاؤ اپنے امام کو سلام کرو۔ سراج کہتا ہے، یعقوب سراج کہتا ہے کہ میں امام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آگے بڑھا، وہ بچہ جو گہوارے میں لیٹا ہوا تھا میں نے اس کو سلام کیا، ادھر سے پلٹ کر فصیح عربی زبان کے اندر جواب آیا، اور صرف جواب نہیں آیا، ایک عجیب جملہ اس بچے نے جو گہوارے کے اندر لیٹا ہوا ہے، جسے ہم بچہ سمجھتے ہیں، حجت خدا کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، یہ عمر ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ حجت خدا جب گہوارے میں ہے تو اس وقت بھی حجت خدا ہے، جب تک اس دنیا کے اندر ہے حجت خدا ہے۔ لہٰذا روایت کے نقل کرتا ہے، یہ راوی کہتا ہے کہ جب میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے فصیح عربی زبان کے اندر میرے سلام کا جواب دیا، اور پھر مجھ سے خطاب کیا، کہا کہ اے یعقوب سراج، پروردگار عالم نے جو تجھے بیٹی عطا کی ہے، تو نے جو اس کا نام رکھا ہے گزشتہ روز، اس نام کو تبدیل کر دے، پروردگار عالم کو وہ نام پسند نہیں ہے۔ یہ شخص تعجب سے اس گہوارے میں لیٹے ہوئے بچے کو دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ بچہ جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا بولتا بھی ہے، اور
امر بھی کر رہا ہے، حکم بھی کر رہا ہے کہ جاؤ اپنی بیٹی کا نام تبدیل کرو، یہ نام اللہ کو پسند نہیں، اولیاء خدا کو پسند نہیں ہے، جاؤ نام کو تبدیل کرو۔ امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں اے یعقوب سراج، جاؤ جو حجت خدا نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ اس طرح سے چھٹے امام نے مختلف افراد کو آپ کا تعارف کرایا، لیکن بہت سے ایسے اصحاب تھے کہ جنہیں نہیں معلوم تھا کہ اب چھٹے امام کے بعد ساتواں امام کون ہے۔ یہ تقیے کی سختیاں ہیں، لہٰذا امام کی جو وصیت ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے، معلوم نہیں ہے، امام نے چند نام لے دیے۔ جو سمجھدار لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ امام نے کس کو جانشین بنایا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب امام کاظم علیہ السلام کا زمانہ آیا ہے جو سختیوں سے بھرا ہوا تھا، منصور دوانکی جیسا ظالم انسان بنی عباس کے حکمرانوں کے اندر یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اتنا خون بہایا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اہل بیت کی محبت اتنا بڑا جرم تھی کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بنی عباس کے جو محلوں کے ستون اور دیواریں ہیں وہ علی ابن ابی طالب کی محبت کرنے والوں کے وجود کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، زندہ دیواروں کے اندر انہیں چنا گیا ہے، ان کی ہڈیوں کے اوپر وہ دیواریں اور وہ اس کے بنیادیں جو ہیں وہ قائم کی گئیں۔ منصور جیسا شخص جو امام کے اوپر سختیاں کر رہا ہے، امام کو شدید سختیوں کا سامنا ہے، یعنی ہم سوچ نہیں سکتے کہ کتنی مشکلات ہیں۔ مہدی، ہارون، یہ سارے کے سارے وہ افراد ہیں کہ جو امام کے اوپر سختیوں کے جنہوں نے پہاڑ توڑ دیے۔ کبھی اطلاع آتی جناب 500 افراد محل کی زینت بنا دیے گئے، 100 افراد فلاں جگہ سے گرفتار کر لیے گئے، اتنے افراد فلاں جگہ سے لے کر پکڑ کے لے جائے گئے ہیں اور انہیں دیواروں کے اندر چن دیا گیا ہے۔ جرم کیا ہے ان کا؟ اہل بیت کی محبت، علی کی محبت۔ اس زمانے میں آپ کا یہ 7واں امام ہے۔ اب تصور کیجئے ایسے زمانے میں کہ جہاں پر اہل بیت کی محبت میں انسان کی فوراً جان چلی جاتی ہو، معصوم امام نے کس طرح سے اپنے شیعوں کو منظم کیا، شیعوں کو باقی رکھا، معارف کو پہنچایا، ان کی ضروریات کو پورا کیا، کس طرح سے، یعنی کیسی وہ حکمت عملی تھی کہ ایسے زمانے میں کہ جب دشمن کی نگاہیں امام موسیٰ کاظم کے اوپر ہیں، کیونکہ اب دشمن پیچھے والی غلطی نہیں کرنا چاہتا، نہیں چاہتا کہ ان کے شاگردوں کا رش ہو، باقاعدہ مدرسہ ہو۔ وہ مدرسہ تھا چھٹے امام تک، اب 7ویں امام کو یہ موقع نہیں دیا جا رہا۔ ایک طرف یہ خارجی دشمن اور ایک طرف گھر کے اندر دشمن بیٹھے ہوئے۔ امام کا ایک اپنا بھائی جو ہے وہ امامت کا دعوے دار ہے کہ میں امام ہوں۔ امام نے بہت سمجھایا، آخرکار ایک دن تاریخ میں ملتا ہے، علماء نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک دن شیخ حر حاملی نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا کہ ایک دن جب وہ عبداللہ جو بار بار اصرار کرتا تھا کہ میں امام صادق علیہ السلام کا جانشین ہوں، میں امام وقت ہوں، ایک دن امام کاظم علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کو، بنی ہاشم کو جمع کیا، گھر کے اندر لکڑیوں کا ایک انبار جمع کیا، سب لوگوں کو دعوت دی اور عبداللہ کو بھی بلایا۔ جب سب لوگ آ گئے، عبداللہ آ کر امام کے بغل میں بیٹھ گیا۔ امام نے حکم دیا لکڑیوں کو جلا دیا جائے، لکڑیاں جل گئیں۔ جب وہ آگ کے وہ کوئلے دہک رہے تھے تو امام اس آگ کے درمیان میں جا کر بیٹھ گئے اور کچھ دیر وہیں پر بیٹھے رہے۔ روایت کہتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد امام کھڑے ہوئے، کپڑوں کو جھاڑا، باہر نکل کر آئے اور آنے کے بعد عبداللہ سے خطاب کیا، کہا اے عبداللہ، اگر تو گمان کرتا ہے کہ تو امام وقت ہے، تو حجت خدا ہے، تو جا کر آگ میں بیٹھ جا۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا، عبداللہ کے چہرے کا رنگ فک ہوا اور وہاں سے اٹھ کر غصے کی حالت میں باہر نکل گیا۔ دیکھیں یہ کینہ ہے، یہ کینہ مختلف جگہوں پر ظاہر ہوگا، یہ امام کو چھوڑے گا نہیں، یہ امام کی مخالفت مختلف جگہوں پر، اس جگہ پر جا کر کرے گا جہاں سے امام کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ دنیا کی محبت ہے نا، دنیا کی محبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ لہٰذا امام کو 2 طرح کی مشکلات ہیں، ایک اپنے عزیزوں کی طرف سے، دوسری حکمرانوں کی طرف سے۔ تمام معصومین کے زمانے میں
ہمیں یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں. چوتھے امام کے بعد سے آپ دیکھیے 11ویں امام تک یہ مشکلات آپ کو دکھائی دیں گی. تاریخ نے لکھا کہ امام ان حالات کے اندر جو ایک کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ کیا؟ اپنے شیعوں کو منظم، اپنے شیعوں سے رابطہ. لیکن اب رابطے کی نوعیت چینج ہوئی ہے چھٹے امام کے بعد سے. لہٰذا اب امام نے اپنی جانشین، اپنے وکیل بنائے. اور تاریخ کہتی ہے مختلف علاقوں میں وکیل ہیں، وہ وکیل ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے پیغام امام تک پہنچتے ہیں، امام ان لوگوں تک اپنا پیغام ان کے ذریعے پہنچاتے ہیں، ان کے ہدایہ امام تک پہنچتے ہیں، امام ان ہدایہ کو، ان رقوم کو، ان پیسوں کو مومنین جو ضرورت مند ہیں ان تک پہنچاتے ہیں. امام نے جو ایک اہم ترین کام کیا وہ یہ کیا کہ شیعوں کو نظم دیا، منظم کیا. بعض جگہوں پر ملتا ہے کہ امام کے اس کام سے امام اتنے محبوب تھے، اور محبوب صرف اپنے شیعوں کے درمیان نہیں تھے. یہ امام موسیٰ کاظم کا ایک عجیب آپ کی سیرت کے اندر یہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ آپ صرف اپنے شیعوں کے سامنے محبوب نہیں تھے. یہ جو آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے نا، یہ آپ کے شیعہ نہیں کہتے تھے، بلکہ اس سرزمین پر رہنے والے مخالف افراد کہتے تھے باب الحوائج. کیونکہ جب ان کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی تھیں تو وہ جس دروازے کا رخ کرتے تھے، جہاں سے خالی ہاتھ نہیں پلٹتے تھے، یہ ان کا آزمودہ تھا کہ اگر انسان کو کوئی پریشانی ہے، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو جائے موسیٰ ابن جعفر کے دروازے پر. لہذا زبان زد عام ہے یہ جملہ. یہ کون ہے؟ کا باب الحوائج، ایسا دروازہ کہ جہاں پر انسان اپنی حاجتوں کو لے کر آتا ہے. ابھی آپ نے اس سے پہلے ذاکر اول کے ان خوبصورت اشعار کو سماعت کیا. یہ جو باب الحوائج ہے، یہ ایسے باب الحوائج ہے کہ ان کے پاس کوئی چلا جاتا تھا تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. آج بھی سرزمین عراق پر یہ مشہور ہے. سارے کے سارے امام باب الحوائج ہیں، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد، کہ جو کمالات کا مجموعہ ہے، کمالات کا کوئی نقص نہیں ہے جس کی ذات میں، جس کو کاظم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں جناب کیا ہے کاظم؟ یعنی وہ جو غصہ پی جاتا تھا. یہ غصہ دلاتا کون تھا؟ جب اپنی ذات کے اوپر کوئی اعتراض ہوتا تھا تو امام کی کیفیت یہ ہوتی تھی، اپنے رشتہ دار آ کر امام کی توہین کرتے تھے، امام کی شان میں گستاخی کرتے تھے، امام اس وقت صبر سے کام لیتے تھے، غصے کو پی جاتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ دشمن آ کر امام کی شان میں گستاخی کرتا تھا. تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ کے اپنے رشتہ دار آتے تھے، جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ موسیٰ ابن جعفر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے تو برداشت نہیں ہوتا تھا، آ کر آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے. لیکن امام، کیونکہ اعتراض امام کی ذات پر ہوتا تھا، امام کبھی جواب نہیں دیتے تھے. اعتراض اگر خدا کی ذات پر ہو تو امام سب سے آگے ہے، لیکن اعتراض اگر اپنی ذات پر ہو تو یہاں پر امام غصہ پیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہاں پر امام کا یہ خصوصیت سامنے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ کاظم ہے، یہ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان محبوب ہو رہے ہیں. کیوں محبوب ہو رہے ہیں؟ اس لیے محبوب ہو رہے ہیں کہ امام تمام کے تمام فضائل حسنہ کا مالک ہے. کون ہے امام؟ امام کسے کہتے ہیں؟ امام وہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی نقص و عیب نہیں ہے. امام وہ ہے جس کے پاس علم خدائی ہے. امام وہ ہے جو تمام کی تمام صفات پروردگار کا مظہر ہے. امام موسیٰ کاظم کے پاس ایک شخص آیا، آپ کا صحابی ہے، امام سے پوچھتا ہے مولا یہ بتائیے کہ امام کی کیا علامت ہے؟ امام کسے کہتے ہیں؟ امام کو کیسے پہچانا جائے؟ کہا امام وہ ہوتا ہے کہ اس سے اگر سوال کیا جائے تو وہ جواب میں ادھر ادھر نہ دیکھے. امام کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس سے کچھ پوچھا جائے تو وہ ادھر ادھر نہ دیکھے کسی کی طرف،
جا کر رجوع نہ کرے کہ اس سے پوچھ کر پھر آگے بتائے۔ امام کی پہلی خصوصیت یہ ہے، خود امام موسیٰ کاظم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں کا نام رسول خدا نے اپنے بعد جانشینوں میں بیان کیا، وہ یہ تو کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں پوچھ کے آتا ہوں یا میں فلاں سے پوچھتا ہوں یا اگر فلاں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد والا۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جو حق کے مقابلے میں خاموش نہ ہو، حق کو بیان کرتا ہے۔ امام وہ ہے جو آئندہ کی خبر دیتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں امام وہ جو حق کے مقابلے میں خاموش نہیں ہوتا، امام وہ جو آئندہ کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں خبر دیتا ہے، امام وہ جو ہر زبان میں تکلم کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہر زبان میں امام سے کوئی زبان پوشیدہ نہیں ہوتی۔ امام کی نشانی یہ ہے کہ پہلے والا امام بعد والے امام کی امامت کا اعلان کر کے جاتا ہے، بتا کے جاتا ہے۔ ایک مرتبہ راوی سوچ رہا ہے، امام نے کہا کہ یہ تیرے دل کے اندر جو شک ہے نا، اس کو میں دور کر دیتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر صبر کر۔ ایک شخص آیا جس کا تعلق خراسان کی سرزمین سے تھا، امام کے پاس آیا، لیکن امام سے عربی زبان کے اندر ہم کلام ہوا۔ اس نے عربی میں سوال کیا، امام نے فارسی کے اندر جواب دیا۔ وہ عربی میں سوال کرتا ہے، امام فارسی میں جواب دیتے ہیں۔ پلٹ کے کہتا ہے کہ مولا آپ کو فارسی اتنی اچھی آتی ہے، میں سمجھتا تھا نہیں آتی۔ کہا اگر مجھے نہیں آتی ہوتی تو میں تجھ پر فضیلت کیسے رکھتا۔ فرماتے ہیں امام وہ ہوتا ہے کہ جو ہر شخص کی اور ہر موجود کی زبان کو سمجھتا ہے، حیوان ہوں، اجنہ ہوں، ملائکہ ہوں، انسان ہوں۔ تاریخ بھری ہوئی ہے، روایات بھری ہوئی ہیں کہ کبھی چڑیا سے گفتگو ہو رہی ہے تو کبھی شیر سے تو کبھی سانپ سے۔ ہر مخلوق کی زبان کو جاننے والا ہوتا ہے۔ امام کے کمالات میں سے علم کا عالم یہ ہے کہ وہ جو دشمن ہے، وہ جو قاتل ہے، جس نے قتل کروایا ہے زندان کے اندر، اس کا بیٹا اس اپنے باپ سے یہ کہتا ہے یہ کون جوان ہے کہ بنی عباس اور بنی ہاشم میں جس کا سب سے زیادہ آپ احترام کرتے ہیں، وہ آتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ وہ قاتل جو امام کا قاتل ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں دشمن اگر کسی کی تعریف کرے تو واقعاً یہ قابل غور ہے۔ وہ جو عالم دشمنی میں اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ وہ امام کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، امام کو کہ قتل کا مرتکب ہو رہا ہے، لیکن جب اس کا بیٹا پوچھتا ہے اس احترام کا سبب کیا ہے تو کہا کہ یہ وہ ہے کہ جس کے پاس تمام انبیاء کے علوم کا خزینہ ہے۔ جو سارے کے سارے انبیاء علم رکھتے ہیں نا، وہ اس کے پاس موجود ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے۔ وہ یہود و نصارہ کا عالم جب اس کے پاس ایک نصرانی آتا ہے اور اس سے سوال کرنا چاہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، کہا مجھ سے سیکھنے آئے ہو؟ ایسے شخص کی طرف رہنمائی کرتا ہوں کہ جو توریت کو جانتا ہے، زبور کو جانتا ہے، انجیل کو جانتا ہے، سارے صحیفے آسمانی کا علم رکھتا ہے، میں اس کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ کہا مگر آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ متران بڑا عالم تھا تورات و انجیل کا۔ کہا مگر آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ کہا کون ہے؟ امام کی طرف رہنمائی کی۔ کہا موسیٰ ابن جعفر، کہ جو اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کی مثل روئے زمین کے اوپر کوئی نہیں۔ زیارت امام موسیٰ کاظم کے اندر یہ جملے آپ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا خازن علم الاولین، السلام علیکہ یا خازن العلم المرسلین۔ اولین کا علم امام موسیٰ کاظم کے پاس، مرسلین کا علم امام موسیٰ کاظم کے پاس۔ وہ کہ جس کے پاس علم یقین ہے وہ کون ہے؟ موسیٰ کاظم۔ امام موسیٰ کاظم کے علم کی حالت یہ ہے
کہ وہ دشمن، وہ مخالف مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو توریت کو بیان کرنے والا ہے، جو انجیل کو بیان کرنے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے اگر اس سے بہتر سمجھنا ہے تو اس کے پاس جاؤ۔ حقیقی تورات اس کے پاس ہے، حقیقی انجیل اس کے پاس ہے، صحف ابراہیم اس کے پاس ہے۔ اس زمانے کے اندر، جس زمانے میں مملکت کی کیفیت یہ ہے، رعایا کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حکومت اسلامی تو بہت پھیل چکی ہے، اتنی پھیل چکی ہے کہ حاکم وقت آسمان کی طرف نگاہ کر کے یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے بادلوں سے خطاب کر کے کہ تو جہاں پر بھی جا کے برسے گا اس سرزمین کا خراج مجھ تک پہنچے گا۔ اتنی بڑی سرزمین ہے، لیکن وہاں پر رہنے والوں کی کیفیت کیا ہے؟ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پریشان ہے۔ جب اپنی ضرورت کے لیے حاکم وقت کے پاس جاتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے حاکم وقت کے پاس جاتے ہیں، تو بہت مشکل سے بہت معمولی سی رقم ملتی ہے، بہت مشکل سے بہت معمولی سی رقم۔ یعنی حکومت حاکم وقت کہ جس کے پاس خزانہ ہے وہ بھی بخشش کر رہا ہے، اور وہ شخص کہ جو حکومت نے جس کو محبوس کر کے رکھا ہوا ہے، جس کے اوپر نگاہیں جمی ہوئی ہیں، جس کے ساتھ جاسوس ہیں، وہ بھی مدد کر رہا ہے۔ اس کی مدد اور اس کی مدد میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لہذا لوگوں کے لیے ایک تعجب آور ہے، ایک سوال کی جگہ ہے کہ کیسے امام موسیٰ کاظم لوگوں کی اتنی بڑی مقدار میں مدد کرتے ہیں۔ یعنی امام کی بخشش اور ہارون رشید کی جو بخشش ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہارون جب کسی کو بخشتا تھا تو وہ کتنے بخشتا تھا؟ معمولی سی رقم، لیکن اس کے مقابلے میں اس سے 10 گنا زیادہ امام دیتے تھے، کیونکہ ائمہ معصومین کی جو بخشش کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین پہلے ہی مرحلے میں اتنا بخش دیتے ہیں کہ اب وہ انسان کسی اور کے پاس جا کر ہاتھ نہ پھیلائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یعنی امام بے نیاز کرتے تھے، ائمہ معصومین بے نیاز کرتے تھے، اب یہ دوبارہ کسی کے پاس نہ جائے۔ امام کی محبت لوگوں کے دلوں میں اس حد تک تھی کہ حکومت کے لوگ امام کے مرید تھے۔ حکومت کے لوگ خود منصور کا جملہ ہے کہ میں کیا کروں کہ میرا وزیر جو ہے وہ رافضی ہو گیا، میرا وزیر رافضی ہو گیا، وزیر خارجہ رافضی ہو جائے، آپ سوچئے کتنی اہم پوسٹ ہے۔ امام جو یہ جو چیزیں دیتے تھے، یہ جو لوگوں کی بخشش کرتے تھے، لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک صوبے سے ایک ذمہ دار شخص 700,000 دینار 700,000 دینار لے کر امام کی خدمت میں آئے۔ 700,000 دینار اتنی بڑی رقم ہے، لیکن امام اپنے لیے نہیں چاہتے، امام ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں اس پیسے سے۔ حاکم کے پاس بھی بہت پیسہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو امام کی جو بخشش ہے نا، یہ مشہور ہے۔ 3 کریم اہل بیت اندر مشہور ہیں، ان میں سے ایک کریم امام موسیٰ کاظم۔ امام کا ہارون کے ساتھ جو مقابلہ ہے وہ اس بخشش کے اندر ہے۔ وہ بخشش نہیں کرتا، وہ لٹاتا ہے۔ کہاں؟ جب اس کے داماد، اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، داماد آ رہا ہے تو اس کے اوپر نچھاور ہو رہے ہیں پیسے۔ نہ صرف پیسے، بلکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بوتلیں ہوتی تھیں، شیشیاں، ان کے اندر کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا اس کو 10 سال کا خراج فلاں صوبے کا دے دیا جائے۔ بیت المال ہے، یہ خلیفۃ المسلمین بن کے بیٹھا ہے، اس کو فلاں صوبہ دے دیا جائے۔ بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں، لہٰذا اس طرح سے وہ ضائع ہوتا تھا اپنی عیش پر، اپنی عیاشی پر۔ لہٰذا لوگوں کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی۔ اگر کوئی شخص جاتا تھا تو 10 دینار ملتے تھے بڑی مشکل سے، لیکن امام کے پاس جب پہلی مرتبہ کوئی شخص جاتا تھا تو امام 10 نہیں 200 دینار دیا کرتے تھے۔
کم سے کم جو امام کی جو تھیلی تھی نا، جو لوگوں کی مدد کے لیے دی جاتی تھی، وہ 200 دینار کے اوپر مشتمل تھی. امام اس طرح دیتے تھے. تو عزیزان محترم بتائیے، ہارون لوگوں کے دلوں پر حکومت کرے گا یا موسیٰ ابن جعفر؟ جب امام اس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو امام کی حکومت، انسان جو ہے وہ احسان کا غلام ہوتا ہے. امام بغیر کچھ کیے احسان کر رہے ہیں تو کیسے لوگوں کے دلوں پر حکومت نہ کریں؟ کیسے حکومت کے اندر آپ کی محبت کرنے والے نہ ہوں؟ یہ مہدی عباسی کا یہ کہنا کہ میرا وزیر جو ہے وہ رافضی ہو گیا، اس بات کی علامت ہے. دوسری جو امام نے ہارون کے لیے یا حکومت کے لیے مشکل کی بنی عباس کے لیے، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آپ نے ان کے مقابلے میں آ کر، کیونکہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم اپنے آپ کو رسول کے ساتھ جوڑ دیں، اپنے آپ کو رسول کے ساتھ جوڑیں. لہذا تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رسول کے رشتہ دار بنا کر قابل احترام بنانا چاہتے تھے. یہ کون ہیں جی؟ یہ رسول کے چچا زاد بھائی ہیں. اس حربے کو وہ استعمال کرتے تھے. کہاں کہاں استعمال نہیں کیا؟ جب رسول کی زیارت پہ جاتے تھے تو سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا ابن عم، اے چچا کے بیٹے آپ پر ہمارا سلام، تاکہ لوگوں کے اوپر ایک برتری ظاہر کریں کہ ہم کون ہیں؟ ہم رسول کے رشتہ دار ہیں، ہم رسول کے وارث ہیں. اپنے آپ کو رسول خدا سے جوڑنا. امام نے جو دوسرا مقابلہ کیا وہ اس طریقے سے کیا کہ ہارون اپنے آپ کو ابن ام کہہ کر خطاب کر رہا ہے، تو امام وہیں پر کھڑے ہو کر آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اباتے، اے میرے بابا آپ پر میرا سلام. جب ہارون نے یہ سنا تو چہرے کا رنگ اڑ گیا. یہ کیا ہوا؟ مجھ سے زیادہ قریبی رشتہ دار؟ ہم چچا زاد بھائی بن کر اپنے لیے برتری کے قائل ہو رہے ہیں، یہ تو آ کر اس نے بالکل سب کو ختم کر دیا. امام موسیٰ کاظم کھلم کھلا سامنے آ کر کیا کہتے ہیں؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ امام کی شہادت کا ایک سبب یہ جملہ تھا، جب امام نے ہارون رشید کے سامنے قبر رسول پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور فرمایا السلام علیکہ یا اباتے، اے بابا آپ پر میرا سلام ہو. اس سے برداشت نہیں ہوا. رسول خدا کے بعد سے اہل بیت علیہم السلام کو رسول خدا سے جدا کرنے کی کوشش کی گئی. رسول خدا کے بعد سے رسول خدا ساری زندگی جب تک امام حسن و حسین آپ کے ساتھ تھے، آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. روایات بھری ہوئی. رسول کے بعد قرآن مجید نے کہا یہ رسول کے بیٹے ہیں، لیکن جیسے ہی رسول گئے تو ایک سلسلہ جو شروع ہوا وہ یہ کہ اہل بیت کو رسول سے جدا کیا جائے، اہل بیت کو رسول سے دور کیا جائے، تاکہ وہ احترام، وہ تقدس جو رسول کی نسبت سے ان کو دیا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ رسول کے بعد سے یہ سلسلہ چلا تھا. امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. جب امام موسیٰ کاظم اس کے سامنے آئے ہیں، مقابلہ ہے. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ حالات نہیں تھے، لیکن امام موسیٰ کاظم بعض جگہوں پر بالکل مقابلے میں آ گئے. اب تو یہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں السلام علیکم یا اباتے، اے بابا آپ پر میرا سلام. فوراً سوال کرتا ہے آپ کہاں سے بیٹے ہو گئے؟ آپ تو بیٹی کی اولاد ہے. بیٹی کی اولاد تو اولاد نہیں ہوتی. کہا امام نے کیا فرمایا؟ وہ عالم قرآن ہے. امام، میں نے عرض کیا امام سے جب پوچھا امام کی علامت کیا ہے، کہا وہ علم رکھتا ہے، وہ صاحب علم ہے، صاحب کتاب ہے، علم کتاب رکھتا ہے، قرآن مجید کا علم اس کے پاس ہے. امام نے فوراً فرمایا، کہا کہ جب عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا ہو سکتا ہے، وہ عیسیٰ کے جس کا باپ نہیں تھا وہ ماں کے ذریعے ابراہیم کا بیٹا ہو سکتا ہے، تو کیا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا نہیں ہو سکتا فاطمہ زہرا کے ذریعے؟ یہ دوسرا مقام تھا. ایک اور مقام کہ جس سے ہارون کو بہت دھچکا پہنچا، وہ کیا تھا؟ وہ امام کی محبوبیت تھی.
لہذا ہارون الرشید نے امام کی مخالفت کرنا شروع کی، کیونکہ اب جب امام کی محبوبیت بڑھ رہی ہے تو امام نے ایک جملہ کہنا شروع کیا کہ ہمارا حق غصب کیا گیا۔ ابھی تک یہ جملہ نہیں آیا تھا، ساتویں امام نے اس جملے کو بیان کیا، کہا کہ ہماری دادی کا باغ جو ہے وہ چھین لیا گیا تھا، حق غصب کر لیا گیا تھا۔ یہ جملہ جب پھیلنا شروع ہوا ہارون تک پہنچا۔ اب ہارون نے جب یہ جملہ سنا تو اس سے برداشت نہیں ہوا، بھائی کیا کریں، یہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا حق۔ کہا اچھا بتائیے وہ باغ کیا تھا، ہم آپ کو دے دیتے ہیں، باغ ہی تو تھا، بتائیے اس کے حدود کیا تھے۔ تو امام نے مختلف روایتیں ہیں، مختلف زمانوں میں مختلف معصومین سے روایتیں، امام نے کہا کہ دیکھ میں جو تیری حکومت ہے نا وہی ہمارا حق ہے، جہاں جہاں تک تیری حکومت ہے وہی حدود ہیں ہمارے حق کی۔ کا کیا مطلب، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا؟ کہاں، حقیقت یہی ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے باغ فدق یعنی وہ؟ نہیں، معاملہ اس سے بہت آگے ہے، یہ حکومت ہمارا حق تھا۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جب ہارون سے اس کے بعد رہا نہیں گیا، ہارون سے رہا نہیں گیا۔ ایک چیز یہ، جب امام نے کہا یہ حکومت ہمارا حق ہے، ہارون نے کہا ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ وہ ہارون جو بادلوں کو دیکھ کر یہ کہتا ہو کہ تو جہاں برسے گا وہ میری حکومت کی، میری زمین ہوگی، میری سرزمین ہوگی، میرے قبضے میں ہوگی، اس کا خراج مجھ تک پہنچے گا۔ جب اس سے یہ کہا جائے کہ وہ کچھ بھی تیرا نہیں ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ لہذا برداشت نہیں ہوا۔ بعض علماء نے لکھا کہ اس کے بعد سے امام پہ سختیاں بڑھنا شروع۔ ایک یہ واقعہ، اور ایک واقعہ تاریخ نے لکھا کہ امام کا وہ رشتہ دار مامون کے پاس پہنچا، کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہو اور وہاں پر انہوں نے اپنی ایک حکومت بنا لی، کہ جس کے بعد ہارون فوراً مکے آیا، مدینے آیا اور امام کو زبردستی وہاں سے لے کر کاظمین کی طرف، اور پھر اس امام کو مختلف قسم کے زندانوں میں رکھا گیا۔ 14 سال اور کم سے کم 4 سال امام کو زندان میں رکھتے تھے، آزاد کر دیتے تھے، کبھی کسی کے زندان میں، کبھی کسی کے زندان میں، کبھی کسی کے زندان میں۔ تاریخ نے ایک عجیب جملہ ان زندان بانوں کے لیے لکھا۔ امام کی شخصیت ایسی تھی کہ جس زندان میں امام جاتے تھے کچھ دن کے بعد وہ زندان بان امام کا مرید ہو جاتا تھا۔ عجیب شخصیت۔ بڑے بڑے زندان بانوں میں بغداد کے اندر امام کو بھیجا، کاظمین میں امام کو بھیجا، کچھ دنوں کے بعد جب پوچھا جاتا تھا، معلومات لی جاتی تھی، کہا فلاں زندان تو امام کا مرید ہو گیا، کہا اچھا فوراً نکالو وہاں سے۔ کبھی کسی زندان بان کو کہا جاتا تھا انہیں قتل کر دو، کہا وہ جواب یہ لکھتا تھا کہ میں نہیں کر سکتا، کہیں اور لے جاؤ، میں نہیں کر سکتا۔ امام کی شخصیت ایسی تھی کہ جس زندان میں جاتے تھے امام پھر ظلم کرنے کے بجائے کچھ عرصے کے بعد امام کی خدمت میں، امام کی اطاعت میں آ جاتا تھا۔ آخر کار ایک ایسے ملعون کے جو بدبخت تھا سندی ابن شاہق، اس کی زندان میں امام کو رکھا گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ چند برس تک امام اس کے زندان میں رہے۔ یہ جو آخری 4 سال ہیں یہ میرے مولا کے بہت سخت تھے، 4 سال کی بہت سخت تھے، اتنے سخت تھے کہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ امام جس کی کیفیت یہ ہو چکی تھی، جسمانی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ ایک مرتبہ ہارون اس زندان کے اوپر سے، جو عجیب و غریب قسم کے زندان ہوتے تھے کنویں کی صورت، اوپر سے آیا، اس نے جب دیکھا اس نے پوچھا کہ یہ کپڑا کیسا پڑا ہے؟ تو ہارون کے ساتھ ہارون کا وزیر موجود تھا، کہا کہ یہ کپڑا نہیں ہے، یہ موسیٰ ابن جعفر ہے۔ اتنے کمزور ہو چکے تھے، اتنے کمزور ہو چکے تھے، تاریخ کہتی ہے کہ دن میں روزہ رکھتے تھے، رات میں مصلی عبادت پر ہوتے تھے۔ اور عزیزو جب افطار کا وقت آتا تھا نا
تو سندھی ابن شاہق افطاری لے کر کس طرح سے آتا تھا؟ تاریخ نے لکھا ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا اور امام موسیٰ کاظم کا جسم ہوتا تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا جسم، زندان کاظمین، امام موسیٰ کاظم زندان کے اندر موجود ہے، اور کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ اب پروردگار عالم سے دعا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اللہم انی اسألک راحتاً عند الموت۔ اتنی تکلیفیں دیکھیں، پروردگارہ آخری وقت میں مجھے راحت عطا فرما، سکون عطا فرما۔ ہاں عزیزو، یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا امام، تاریخ نے لکھا کہ زنجیریں جو کہ گوشت میں پیوست ہو چکی تھیں، ہڈیوں تک پہنچ چکی تھی۔ اتنی تکلیف دہ زندگی میرا مولا اس زندان کے اندر گزار رہا ہے۔ 3 دن پہلے شہادت سے ایک مرتبہ فرمایا، کہا اپنے ساتھی سے، کہا آج میں مدینے جاؤں گا اور اپنی ساری امانات جو ہے وہ مدینے میں اپنے فرزند کے حوالے کروں گا۔ کہا مولا مگر آپ کیسے جائیں گے؟ آپ تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کہا اسی اسم اعظم کے ذریعے سے، جس اسم اعظم کے ذریعے سے آصف ابن برخیہ نے تخت بلقیس کو حاضر کیا تھا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اچانک امام میری نگاہوں کے سامنے موجود نہیں۔ ایک مرتبہ وہ رات بھی آئی کہ جس رات کو آپ کا مولا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ امام کو ایک دوسرے زندان میں منتقل کیا گیا، امام کو زہر دیا گیا۔ دوسری طرف سے شہر کے لوگوں کو بلایا گیا کہ دیکھو ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا، یہ اپنی صحیح حالت میں ہے، امام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ عزیز و تاریخ نے لکھا ہے کہ امام کا آخری وقت ہے، امام کی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ادھر مدینے سے امام رضا اپنے بابا کی خدمت میں پہنچے، اے مولا امام رضا آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، آپ کے بابا اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے لیے بہت سخت ہے، عالم غربت میں آپ کا بابا اس دنیا سے جا رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام موسیٰ کاظم کو آپ کے بیٹے نے غسل دیا، کفن دیا، آپ کی نماز بھی پڑھائی۔ ہاں عزیزو، یہ وہ امام ہے جو عالم غربت میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ میں کہوں گا اے معصومہ کم، اے امام رضا، آج امام رضا آئے ہیں نا، تاریخ کہتی ہے جب امام رضا بہت دیر کے بعد اب مدینے پلٹے ہیں نا، تو دروازے پر آپ کی بہن کھڑی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ جب بھائی کو دیکھا، کہا بھیا کہاں تھے؟ تو ایک جملہ کہا کہ بھیا بہن اپنا لباس تبدیل کر لو، آج ہم یتیم ہو گئے۔ محمد وآل محمد کی عظمت، ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ حاضرین کے حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔